نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آغاز کیا تھا لفظ سے، لفظ کی دو قسمیں، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ کلمہ کی دو اقسام، مفرد اور مرکب۔ مرکب کی آگے ہم نے 5 اقسام پڑھی جو مرکب ناقص کے نام سے تھی، اور مرکب تام کو ہم نے ہولڈ کیا۔ اور مرکب ناقص میں جو ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے اسم کو جانا کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم ہو جائے تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اس میں اشارہ کو کسی دوسرے اسم کی طرف اکٹھا کر لیا جائے تو وہ مرکب اشاری بن جاتا ہے۔ اسی طرح 2 اسماء کے درمیان حرف عطف آ جائے تو وہ عدی بن جاتا ہے۔ اس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا ایک اسم کی دوسرے اسم، تو وہ جو اس میں صفت ہے اس کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت کی جائے تو وہ مرکب توصیفی ہو جاتا ہے۔ تو مرکب توصیفی پڑھتے وقت ہم نے اسم کو دیکھا تھا کہ 4 لحاظ سے وہ آپس میں ان کی مطابقت ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے ایک لفظ یوز کیا کہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اگر صفت معرفہ ہے تو موصوف بھی معرفہ ہوگا، اگر صفت نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہوگا۔ تو یہ جو 2 الفاظ میں نے استعمال کیے تھے آج میں نے ان کو چنا ہے کہ وہ ان سے کیا مراد ہے۔ عام جو نیو لرنر ہے اس کے دماغ میں سوال آتا ہے جی یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ ہمیں اچھی طرح اس کو پڑھایا جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ الفاظ سے ان سے مراد کیا ہے۔ تو وہاں پہ کتابوں میں آپ اس کو جانیں گے کہ ایسا اسم کی اقسام میں سے مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے، یعنی جنس کے اعتبار سے وہ مذکر ہوتے ہیں اور مونس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعرابی اعتبار سے وہ یا حالت رفعی میں ہوتے ہیں، نصبی میں ہوتے ہیں، جری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وسعت کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ اچھا جی، وسعت کا معنی کیا ہے؟ وسعت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا یا تو اس کی وسعت محدود ہوتی ہے یا وہ لامحدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لمیٹڈ یا انفینٹی، تو جس کی وسعت انفینٹی ہو وہ لامحدود ہے، اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، دیوار، اس سے مراد آپ دیوار چین بھی لے لیں، اس سے مراد دیوار برلن لے لیں، اس سے مراد آپ اپنے گھر کی دیوار لے لیں، اس سے مراد آپ دیوار کعبہ لے لیں، اس سے مراد کوئی بھی دیوار۔ تو اس کی جو وسعت ہے وہ محدود نہیں ہے، ان لمیٹڈ۔ کسی بھی دیوار کا نام ہے تو وہ کامن ہے تو وہ اسم نکرہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہ میں نے پڑھی ہے، بڑی پیاری ہے۔ کیا ایک ہی قسم کی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، دیوار بڑی ہے، چھوٹی ہے، لمبی ہے، تو اس کو دیواری کہتے ہیں، مشترک نام ہے اس کا دیوار، تو وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ اس کی آگے اقسام ہیں، اس کو آج یہاں پہ ہولڈ کرتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں جو محدود ہیں ان کی طرف۔ تو محدود کیا ہیں؟ ان اسماء میں ان کی وسعت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں سے اگر اس میں اشارہ ہے تو اس میں اشارہ ایک ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ ھذا ہے، اس کا استعمال کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی استعمال ہوگا، اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوگا۔ ہم اس کو کسی کو بلانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، تو وسعت اس کی محدود ہو گئی کہ اس کو کسی ایک مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا ہے۔ تو جن کی وسعت محدود ہے وہ اسماء معرفہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہوئی اس کی جو لفظ وسعت آپ کتاب میں پڑھتے ہیں نا، تو وسعت کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ اچھا جی، اس کی اقسام ہم نے جانی کہ یہ ٹوٹل 7 اقسام ہے جی اس کی، کثرت سے تمہاری ساری بک جو ہے نا وہ انہی 7 پہ ہی اکتفا کرتی ہے۔
سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے اسم معرف باللام. معرف باللام کے لیے مثلا میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں. ایک یہ لفظ ہے الہ، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ لفظ ہے کسی بھی معبود کے لیے. جو بت پڑے ہوتے تھے ان کو بھی وہ الہ کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، جب اس الہ کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے الالہ. تو اس کو کہتے ہیں تصریف مفردات. اس کی جو بھی اس کے اوپر قواعد اپلائی ہوں گے، ہونے کے بعد یہ لفظ بن جائے گا اللہ. تو یہ نکرہ سے نکل کر معرفہ میں آ گیا. ایک لفظ ہے ہمارے پاس نکرہ کی صف میں کتابن، کوئی بھی کتاب. یہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل کی، سائنس کی، فزکس کی، کسی بھی کتاب کو آپ کہیں گے وہ کتاب ہے. لیکن جب اس کے ساتھ آپ ال لگا دیں گے، الکتاب، تو وہ اس لامحدود سے نکل کر محدود والے صف میں آ جائے گی. تو یہ اس میں معرفہ کہلائے گی. تو الکتاب سے مراد وہی خاص کتاب ہوگی جس کا ذکر پہلے اور اس کے بعد میں ہوا ہوگا. تو یہ ہے ال. تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے سب سے پہلا ایک کام کے ذریعے بن سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ پہلے ہم الف لام، جسے معرف باللام کہتے ہیں، وہ الف لام اس کا ایڈ کر لیا جاتا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ایک حمزہ اور ال، یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے. اس حمزہ کو کہتے ہیں جی حمزہ وصلی. اس کی ضد جو ہے وہ ہے حمزہ قطعی. جیسے مرکب توصیفی میں ہم نے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے پڑھا تھا اس وقت کہ معرفہ ہو تو معرفہ ہو، نکرہ ہو تو نکرہ ہو، اسی طرح یہاں پہ یہ ال کا ہم نے حمزہ کا ذکر کیا، اس کا بتا دیا کہ یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کا ایک ضد ہے حمزہ قطعی. اس کے لیے ہم پورا ایک لیکچر لیں گے کسی وقت بھی. یہ اس کو یہاں پہ پینڈنگ چھوڑ دیں. آگے چلتے ہیں جی. دوسرا نام ہے اس میں علم. یہ علم نہیں ہے، علم ہے. عین کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کی علماء نے 5 اقسام لکھی ہیں. کیا اس میں ظاہر کسی خاص جگہ یا چیز کا نام جو ہوتا ہے وہ اس میں علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں ظاہر سے مراد لیتے ہیں جی، مثلا ہم کہتے ہیں جی طاہر، پاکستان، ہند، طاہر، یہ نام ہے کسی شخص کے. تو خاص ہو گئے تو یہ کسی چیز کا نام جو ہے وہ اس میں علم کہلائے گا. دوسرا ہے کہ کسی خاص شخص کا کوئی خطاب اس کو مل جائے. مثلا ہم کہتے ہیں جی صدیق. صدیق خطاب ہے، ان کی سچائی کے بدلے ان کو ایک خطاب ملا کہ وہ صدیق ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہم کہتے ہیں جی کسی بھی خطاب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ علماء یوں بیان کرتے ہیں، ایسا اسم جو حکومت کی جانب سے کسی خوبی کی بنا پر کسی کو دیا جائے وہ خطاب کہلاتا ہے. مثلا شمس العلماء و ملک الشعراء. تو شعراء کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو مطلب اس کی شاعری کے سبب اس کو تمغہ دیا جائے، بتایا جائے یہ جی ملک الشعراء ہے، تو اس کا ملک جو ہے وہ اس کا خطاب کہلاتا ہے. جی سر بھی دیتے ہیں بالکل. اسی طرح لقب جو ہے، سوری میں نے بولا لقب تھا، خطاب کی ڈیفینیشن بتا دی. ٹھیک ہے جی.
یہ خطاب کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ابھی. لقب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اسم جو لوگوں کی جانب سے کسی نمایاں خوبی یا مقام کی بنا پر کسی کو دیا جائے وہ لقب کہلاتا ہے. وہ تھا حکومت کی جانب سے اگر کوئی نام ملے تو وہ خطاب کہلاتا ہے. تو وہ تھا جیسے سر آپ نے کہا, یا ملک الشعراء وہ کہا. تو جو لقب ہے وہ لوگوں کی جانب سے ملتا ہے, وہ جیسے ہے سید الانبیاء, ملک العلماء, سراج الامت. یہ الفاظ ایگزامپل میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے جی اس میں نسبت. اس میں نسبت ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی خاص جگہ کے اعتبار سے, علاقے کی اعتبار سے وہ دیا جاتا ہے, وہ نام لیا جاتا ہے. مثلا مدنی, مدنیون, یہ اس میں نسبت ہے تو یہ معرفہ ہوگا. اچھا تخلص کیا ہے جی؟ تخلص کی ڈیفینیشن مثلا اس سے پاکستانی, کویتی, گجراتی یہ سارے اسماء نسبتی ہوں گے. تخلص وہ ہے ایسا اسم جو شاعر لوگ عام طور پر اپنے نام کے ساتھ اضافی لگا لیتے ہیں. جیسے اسد اللہ خان غالب, تو غالب ان کا تخلص تھا, مرزا اسد اللہ غالب. اسی طرح مسکین حجازی, انہوں نے حجازی اپنا تخلص. حافظ اسد اللہ شیرازی, تو ہے شیرازی ایک طرف سے وہ نسبتی بھی ہے کہ اٹ سیلف اگر اکیلا شیرازی ہو تو وہ اس میں نسبت میں آئے گا, لیکن اگر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایز اے تخلص لگایا ہوا ہے تو وہ شیرازی ہوگا. تو یہ ہوئی اس میں علم کی کچھ اقسام. جی انہوں نے میر لفظ جو ہے وہ اپنا تخلص لگایا ہوا. اس کے بعد آگے والا جو ٹاپک ہے اس کے لیے ہم اپنا لیکچر نمبر 6 بڑی تفصیل سے لے چکے ہیں, اس کو یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء اشارہ ہاذا, ہاذان, ہاؤلائی, حاذی, ہاتانی, ہاؤلائی, یہ اسماء اشارہ قریب تھے. اور بعید کون سے ہیں جی؟ ذالکا, ذانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. تو اس میں ہم نے تا کو علیحدہ بتایا کیا ہے, لام کیا ہے, کاف کیا ہے, تو بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. جس کو اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہوں تو وہ لیکچر نمبر 6 میں جا سکتا ہے اسی قسم کے. اس میں ضمیر, یہ ٹاپک لمبا ہے, اس کو ہم علیحدہ سے لیں گے. اس لیکچر میں اس کو سکپ کر رہا ہوں, ابھی ہم انشاءاللہ لیں گے. آگے ہے جی منادا. اس میں منادا وہ اسم ہوتا ہے جو حرف ندا کے بعد آئے. حرف ندا کے ذریعے منادا کو پکارا جاتا ہے. منادا ہے کیا اصل میں؟ جیسے یہ لفظ نون دال یا سے ہے, نادا یا ندا, نادا یا ینادی یو, منادی ندا دینے والا, منادا جس کو ندا دی جائے, تو یہ اسم المفعول ہے. تو حرف ندا کے ذریعے اسم المفعول کو پکارا جاتا ہے کہ یا اخت ہارون, یا موسیٰ, ٹھیک ہے, یا ابلیس. یہ یا کے ذریعے ان اسماء کو پکارا جاتا ہے کہ وہ منادا کہلاتے ہیں. اس کی 2 ایک ایگزامپل ہیں میرے پاس, میں ان کو بیان کرتا ہوں اس ٹاپک کے اندر. وہ کیا ہے جی؟ اگر منادا مفرد اسم ہو تو یہ حالت رفعی میں ہوگا. مثلا ہم کہتے ہیں جی یا ابنو, سوری ولد لے لیتے ہیں, یا ولدو, ٹھیک ہے جی. یہ اکیلا اسم آیا ہے, اس سے پہلے یا آ گیا ہے تو ہم اس کو واحد لیں گے. اگر لفظ ہے یا نارو کونی, تو اکیلا اسم ہے, اس کو پکارنا ہے تو وہ حالت رفعی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اکیلا اسم ہے یا بنینا,
یہ اکیلا اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کریں گے, سوری, یہ بنینا جو ہے وہ تب آئے گا جب اس کے بعد کوئی مضاف ہو. تو اگر یہ اکیلا آئے تو یہ بنونا آئے گا, سوری بنونا, یہ اس کی حالت جمع ہے. تو اگر ہم کہیں صاحب ایک ہے, صاحبو یا صاحبانی, دو صاحب ہیں تو ہم اس کو بانے پڑھیں گے, اس کو بینی یا بینا نہیں کریں گے, بینا نہیں کریں گے. تو یہ الف کے ساتھ حالت رفع اس کی ظاہر ہو رہی ہے, اس کی حالت رفع واو کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے, اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. یہ شروع میں ایک چھوٹا سا لیکچر میں نے دیا تھا, اس کو ایکسپلین اور بھی کروں گا اس کے ساتھ. اچھا, یہ تو ہوئی جب اکیلا آئے, نمبر ایک. ابھی ہم دوسری صفت اس کی ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ جب منادا مضاف ہو کر آئے, منادا کیا ہو کر آئے, مضاف. مثلا ہم کہتے ہیں جی اس میں دو چیزیں ایکسپلین ہو جائیں گی. بڑا مزیدار ٹاپک ہے یہ. ہم نے پکارنا ہے, یہ لفظ ہے اصل میں دو ساتھی ہیں. جب یہ اکیلے تھے تو ہم نے اس کو لکھا یا صاحبان. اکیلا لفظ ہے, یا کے بعد منادا ہے تو اس کو ہم نے کہا یا صاحبان. جب یہ لفظ مضاف بن جائے, مضاف کیسے بنا جی, یہ یا مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. مضاف جمع مضاف الیہ جب حرف ندا کے بعد آئے تو وہ مضاف حالت نسبی میں آئے گا, وہ حالت رفعی میں نہیں آئے گا. یہ حالت اس کی رفعی ہے, صاحبان الف کی وجہ سے, اور اس کی دو تثنیہ ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی, حالت نسبی ہوگی, کیونکہ مضاف جیسے میں نے کہا تھا عبداللہ, عبداللہ سے پہلے یا لگائیں, کیا کریں گے, یا عبداللہ, دال کے اوپر آپ نے زبر کر دی. عبدو پیش کے ساتھ وہ تھا اپنے رفعی حالت میں, اس کو ہم نے نسبی حالت میں کر دیا. اسی طرح یہ صاحبان حالت رفعی میں تھا, اس کو ہم نے نسبی میں کر دیا. ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مضاف میں تثنیہ یا جمع کا نون ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے, تو اس نون کو ہم نے حذف کر دیا, تو یہ لفظ بنا یا صاحبی جمع یا. قاعدہ تھا مضاف مضاف الیہ میں جب مضاف میں اگر تثنیہ یا جمع کا نون آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے, یہاں پہ یہ جو اصل لفظ ہے ہمارا جو قرآن میں مستعمل ہے وہ کیسے ہے جی, یا صاحب السجن, یا کے نیچے کسرہ ہے. اچھا, قانون یہ ہے کہ اس کو میں یہاں پہ ہولڈ کر کے ایک تیسرا قانون آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ہے یا قوم یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا اصل میں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے,
میری قوم، قوم یہ. تو جب مضاف جو ہے وہ منادہ بن جائے تو ہم نے اس کو می کی وجہ سے زبر سے لکھا تھا، لیکن اس یا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زیر. تو ہم نے اس کو زیر کر دی. اور کسی منادہ، جو منادہ کسی یا کی طرف مضاف ہو اس یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ یا قومی. ایک لفظ ہے یہاں تک تو یہ ربی ہے، اس کو جو ملا کر لکھیں گے تو ربی از اکول ٹو ایسے کر لیتے ہیں، یہ میرے رب. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر یا آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ پہلے تو قانون کے تحت منادہ مضاف ہے تو پہلے منصوب ہوگا، زبر آئے گی، لیکن وہ زبر چینج ہو جائے گی اس یا کی وجہ سے کسرہ میں، تو یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ یا ربی. ٹھیک ہے جی. تو یہ یا حذف ہو. ابھی آپ واپس اس پہ آتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا یہ لفظ یا جمع یہ یا، تو اس کو مشدد ہونا چاہیے تھا. جیسے ایک اور مثال میں لکھتا ہوں، یا بنون یا. اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال ضروری ہے. کیا ہوگا یہاں پہ؟ بنون لفظ جو ہے، بنون لفظ جو ہے وہ کیا بنا؟ یہاں پہ مضاف بنا ہوا ہے، تو بنون کو کیا کریں گے؟ پہلے بنین. ٹھیک ہے جی. تو بنین ہو کر اس کی نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گی چونکہ مضاف ہے. تو یہ یا جو ہے یہ ساکن ہے، تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ یا بنیہ. یا سوری، اس میں بالکل صحیح ہے، یا بنی یا. اگر مضاف اور مضاف الیہ ہے اور یہ منادہ ہے تو یہ یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی. تو یہ کیا بنے گا؟ یا بنی اسرائیل. اس سے پہلے میں یہاں پہ آتا ہوں، یہاں پہ یہ نون حذف ہوئی تو یہ چونکہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہاں سے اس کو یا کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. تو یہ صاحبی یا سجنی یہ لفظ بن جائے. تو گویا یہاں پہ ہم نے ایکسپلین کیا کہ منادہ اگر مضاف ہو تو وہ حالت نصبی میں آتا ہے، منادہ اگر یا کی طرف مضاف ہو تو اس کی یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے. یہ ایک دو باتیں ایکسپلین ہوئی. اگر جی ایک جب وہ لکھتے ہیں عربی میں نمبرز کو ورڈز میں لکھتے ہیں تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ 2000 تو الفی دینار جی، تو یہاں پہ تو منادہ والا کوئی کام نہیں وہ ضروری نہیں ہے منادہ، لیکن اس کا نون حذف ہو جاتا ہے. مثلا کوئی بھی وہ کس کے ساتھ وہ جو لفظ ہے عددی وہ کسی مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ یا حذف ہو جائے گی. مثلا ایک جنرل اگزامپل دیتا ہوں آپ کے سوال کے. ایک لفظ ہے مستشارون الخلیج. ٹھیک ہے. جب آپ اس کا نام کہیں پڑھیں گے لکھا ہوا تو آپ یہ کسرہ کریں، یہ حالت رفع میں ہے، اس کا جمع کا نون ہے، یہ نون حذف ہو جائے گا. آپ اس کو پڑھیں گے مستشارول خلیج، یہ نون نہیں ہوگا. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نون کسی مضاف الیہ مضاف بننے کی وجہ سے حذف ہوگا. نمبر لکھے نا کہہ رہے ہیں 2400 جی الفان الفی دینار اور قومی، یہ الفان
تو وہ الفان جو ہے وہ عدد کی ایک پوری ایک بحث ہے جس میں الفان جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اور الفین جو ہے وہ حالت نسبی یا جری میں ہے. اور نون جو ہے اگر اس کا حذف ہو گیا ہے تو وہ پیچھے کوئی عامل آئے گا جو اس کو حذف کرے گا. ابھی موقع مال کی مناسبت سے وہ میں جواب دے سکتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد اگر ہمارے پاس یا کے بعد کوئی منادا الف لام کے ساتھ آئے تو اس کے بیچ میں ایوہا کا اضافہ کرتے ہیں. یہ لفظ میں نے ایوہا لکھا ہوا ہے. اگر وہ منادا الف لام کے ساتھ ہو لیکن وہ لفظ مونس ہو تو یا کے بعد اس کے بیچ میں ایتوہا کا اضافہ کرتے ہیں. یا ایتوہن نفسو اور یا ایوہن ناسو. ایک اور بات ہے کہ منادا اگر کسی یا واحد متکلم کی طرف ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس یا کو تا سے بدل کر بھی لکھا جاتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے یا ابی تو اس کو یا آباتی بھی لکھا جاتا ہے. اس یا کو حذف کر کے تا مکسورہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. یہ ہے اسم منادا کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل جو میں نے آپ کو کوشش گزار کر دی. اس سے آگے چلتے ہیں جی. اسم موصولہ. اسم موصولہ واحد تثنیہ اور جمع معروف ہیں, اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مذکر کے لیے اور مونس کے لیے کیا ہے؟ اللتی, اللتانی, اللاتی یا اللائی. یہ مبنی ہوتے ہیں, یہ بھی مبنی ہوتے ہیں, لیکن یہ مورب ہے. ابھی مورب اور مبنی یہ حمزہ وصلی اور قطعی کی طرح مورب اور مبنی کے اوپر بھی ایک پورا لیکچر ہوگا. یہ لفظ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا. تو یہ الفاظ جو تثنیہ والے ہوتے ہیں یہ اللذانی اور اللذینی بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللذی ہی رہے گا چاہے وہ حالت رفع میں آئے, جری میں آئے اور نسبی میں آئے. اللتی بھی یہی رہے گا. اور یہ جو ہے اللتانی اور حالت نسبی اور جری میں اللتینی ہو جائے گا. اس کے بعد من اور ما. من جو ہے وہ بھی اسم موصولہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن کسی عاقل کے لیے. اگر وہ غیر عاقل ہو تو اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے, اور یہ ما بھی موصولہ استعمال ہو سکتا ہے. ما کی ٹوٹل 10 اقسام ہیں, ان 10 میں سے ایک ما جو ہے وہ ما موصولہ بھی ہے. 10, 11, 12 بھی لکھتے ہیں علماء. ایو جو ہے یہ ایٹ اے ٹائم یہ عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. عاقل جمع غیر عاقل یہ بھی اسماء موصولہ کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے, چاہے وہ عاقل کے لیے آئے چاہے غیر عاقل کے لیے آئے. تو ایو جب اسم موصولہ کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کی کوئی بندش نہیں ہے. یہ واحد تثنیہ جمع مذکر اور مونس ہونے کے اعتبار سے یہ تینوں جو اسماء موصولہ ہیں وہ وہی رہیں گے. ما تثنیہ ہے تو ما ہی رہے گا, جمع ہے تو ما ہی رہے گا, من بھی اسی طرح اور ایو بھی اسی طرح. لیکن یہاں پہ اگر مذکر ہے تو اللذی ہوگا, مونس ہے تو اللتی ہوگا. مذکر تثنیہ مونس تثنیہ, مذکر جمع مونس جمع, یہ اپنے عدد کے اعتبار سے استعمال ہوں گے. لیکن یہاں پہ من کا کوئی تثنیہ نہیں ہے. من چاہے تثنیہ کے ساتھ آئے چاہے جمع کے ساتھ آئے چاہے واحد کے ساتھ آئے تو وہ من ہی رہے گا. جی آگے ایک ہے لاسٹ جو مضاف الی المعرفہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ مثلا ہم کہتے ہیں جی
رسول اللہ، یہ اسم معرفہ ہے. کتاب ہو، یہ اسم معرفہ ہے. کیوں؟ مضاف کبھی نکرہ نہیں ہو سکتا. کتاب ہو یا پیش کے ساتھ جو بھی ہے، تو مضاف جو ہے وہ کبھی نکرہ نہیں ہو سکتا. تو ایک نشانی اس کی ہے جب مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلا اسم ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور یہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتا. تو آپ کو اسماء معرفہ کی پہچان کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اگر یہ اسم آ جائے چاہے ضمیر آ جائے، دونوں اسماء ہیں، یہ اس میں ظاہر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے جو ہم نے ابھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب اضافی میں مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو مضاف الی معرفہ سے مراد ہے کہ مضاف الی معرفہ ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے جو مضاف آئے گا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. منادہ بھی ہو گیا، اسماء موصولہ بھی ہو گئی، اسماء اشارہ ہم کر چکے، اس میں علم بھی ہو گیا، معرف باللام کو بھی ہم نے ایکسپلین کر دیا. ایک ٹاپک رہ گیا جو اس میں ضمیر ہے، وہ ہم اس کو نیکسٹ میں کریں گے، یہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.